الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی روشنی، سورہ فاتحہ کے حوالے سے بہت کچھ ایسی باتیں سیکھیں گے جو شاید اچھی لگیں گی۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سے سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے جو فرد نمازوں کے اندر 17 رکعتوں میں ہم اسے پڑھتے ہیں، اور سنن مؤکدہ جو ہیں 12 رکعتیں ہیں، ان 12 رکعتوں میں بھی ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں۔ پھر وتر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو 3 رکعت پڑھیں یا اس سے زیادہ پڑھیں، اس میں بھی ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں۔ جو بھی نماز ہو، اس نماز میں اگر ہم ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخر سورہ فاتحہ کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنا ضروری ہے، اور یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس سورہ کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ کیسے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے، آج ہم اسی کو جانیں گے۔ سب سے پہلے اس سورہ کی فضیلت کو دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن کہا تھا جب کہ وہ مسجد میں تھے کہ کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورہ نہ سکھا دوں؟ قرآن کی سب سے عظیم سورہ نہ سکھا دوں؟ پھر جب وہ مسجد سے نکلنے لگے تو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورہ سکھانے والا ہوں، تو وہ کون سی سورہ ہے جو آپ سکھانے والے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ الفاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، جو سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی کسے کہتے ہیں؟ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، کیونکہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پہ اگر ہم غور کریں تو یہ سورہ اللہ اور بندے کے بیچ بات بھی ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ ہے، اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو مجھ سے وہ سوال کرے۔ اور جب بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرے اس کو وہ چیز مل جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ میں غور کریں کہ جب ہم ایک ایک آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری اس آیت کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر آ جائے نماز کے اندر تو ہماری نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ سورہ فاتحہ کی اہمیت کی وجہ سے اس کے نام بھی الگ الگ رکھے گئے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کا ایک نام ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، کیونکہ یہ قرآن کی صورتوں میں سب سے اہم سورہ ہے۔ اس کا ایک نام ہے الصلاۃ، کیونکہ نماز میں پڑھنا اسے ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس سورہ کا نام ہے الشفا، کیونکہ اس سورہ کو پڑھ کر کے دم کیا گیا۔ صحابی نے ایک شخص کو جو غیر مسلم ہے، اپنی قوم کا سردار ہے، دم کیا بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے، تو اس کو شفا مل گئی۔ تو ہمیں بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اگر دم کرتے ہیں تو شفا ملتی ہے۔ اور اس سورہ کا نام سبع مثانی بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس سورہ کے اندر روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ روحانی بیماریوں کے علاج کے حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی مشہور قول ہے،
وہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبدو، اس کے اندر ریا کا علاج ہے، و ایاک نستعین، اس کے اندر تکبر کا علاج ہے۔ ایاک نعبدو، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں دکھلاوا نہیں آتا، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو گویا کہ دکھلاوا سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ تو ایاک نعبدو میں ریاکاری اور دکھلاوے کا علاج ہے، اور اگر ریاکاری سے ہم بچ گئے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، گویا کہ ہم محتاج ہیں، ہم اپنے من میں مگن نہیں، ہم بے نیاز نہیں، اور تکبر بے نیازی کی وجہ سے ہی انسان کے اندر آتا ہے۔ تو ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس کے اندر تکبر کا علاج ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ایاک نعبدو میں ریا کا علاج ہے، اور ایاک نستعین میں تکبر کا علاج ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر یہ خوبی ہے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ میں مکہ میں تھا، تو وہاں پر نہ مجھے ڈاکٹر ملا اور نہ ہی کوئی دوا ملی، بیمار تھا، تو میں نے زمزم پر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اسی کو پینا شروع کر دیا، اسی سے علاج کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا عجیب اثر دکھائی دیا اور ساری بیماری دور ہو گئی۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ جسمانی بیماریوں کے لیے اور روحانی بیماریوں دونوں کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن یہ اثر کب ظاہر ہوتا ہے جانتے ہیں؟ تب جب کہ یقین کے ساتھ میں ہم اس سورہ کا اہتمام کریں۔ تو یقین ہو، نماز کی پابندی ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، توحید پر عمل کر رہے ہوں، شرک سے بچے ہوئے ہوں، تب قرآن کی آیات کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر جانتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، اسی سے ہر سورہ کی شروعات ہوتی ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ کیا ہر سورہ کا حصہ ہے، یا سورہ فاتحہ کو تمیز کے لیے رکھا گیا ہے؟ تو جہاں تک سورہ النمل کی بات ہے، تو سورہ فاتحہ سورہ نمل میں بسم اللہ دراصل سورہ نمل کا حصہ ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب خط لکھتے ہیں نا، تو ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا تو شروعات کی تھی بسم اللہ سے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کو بھی خط لکھا جائے تو بسم اللہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ 786 لکھنا غلط ہے۔ اگر میں آپ کو بولوں کہ 420 بھائی کیسے ہیں، چلے گا؟ اچھا لگے گا آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے 786 نکالنا کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خط لکھتے تھے تو اپنے خط کی شروعات کرتے تھے بسم اللہ سے۔ برکیف تو سورہ نمل میں جو بسم اللہ ہے وہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بسم اللہ ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، دو صورتوں کے بیچ تمیز کے لیے رکھا گیا ہے۔ لیکن ایک سورہ ایسی ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ التوبہ۔ جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب، جب ہم رب کہتے ہیں نا تو اس کے 3 معنی ہوتے ہیں: پیدا کرنے والا، مالک، اور روزی دینے والا، یا پوری کائنات کو چلانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو روزی بھی دے رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا ہے، پوری کائنات کا مالک اور پوری کائنات کو چلانے والا ہے، اور وہی پوری کائنات کو کھلا پلا رہا ہے، تو یہ پیشانی بھی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم دیکھیں گے تو رحمت دونوں نام میں آ رہا ہے، یہ اللہ کے 2 نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ الرحمن جب ہم کہتے ہیں تو یہ کامن رحم ہے اللہ کا،
جو مسلمانوں پر بھی ہے غیر مسلموں پر بھی ہے، ساری مخلوق پر ہے، اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے۔ لیکن الرحیم جو ہے یہ خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر کرنے والا ہے کہ ان کے اوپر رحم کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو رحیم میں خاص رحمت پائی جاتی ہے اور رحمان میں عام رحمت اللہ تعالیٰ کی پائی جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، 99 حصہ اپنے پاس رکھا، ایک حصہ زمین پر اتارا۔ 99 حصہ تو اللہ کے پاس ابھی بھی محفوظ ہے، اس کے ذریعہ بندوں پر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، اور ایک حصہ جو زمین پر اتارا ہے نا، اسی ایک حصہ کی وجہ سے ہم انسانوں کے اندر اور جانوروں کے اندر بھی رحم کا پہلو پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک جانور اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، اسی رحمت کے ایک پہلو کی وجہ سے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ بدلے کے دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کا ہی کیا اللہ تعالیٰ مالک ہے؟ اس کائنات کا مالک نہیں ہے؟ اس کائنات کا بھی مالک ہے، لیکن اس کائنات، اس دنیا میں بہت سارے ملکیت کے دعوے دار پائے جاتے ہیں، ملکوں کے حکمراں ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس ملک کے ذمہ دار ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ساری ملکیت جاتی رہے گی، صرف مالک کون رہے گا؟ اللہ تعالیٰ رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، پھر اللہ تعالیٰ ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت کس کی ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر ہوتا نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے تو بات چلنے والی تھی، لیکن ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے۔ سمجھ میں آیا مفہوم کیا ہے؟ گویا کہ اس میں ایک بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ جب تو ہی مالک ہے، تو ہی کائنات کو چلانے والا ہے، تو ہی روزی دینے والا ہے، تو ہم اب عبادت تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں کر سکتے، اپنی پیشانی تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں چکا سکتے۔ تو نماز تیرے لیے، قربانی تیرے لیے، دعا تجھی سے، ڈر تیرا ہی، امید تجھی سے باندھیں گے، اور منت بھی صرف تیرے لیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے امید باندھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر رکھا، گویا کہ ہم نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ ایک انسان گزر رہا تھا راستے سے، راستے میں درگاہ ہے یا مندر ہے، اور اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے دل میں یہ آیا کہ اگر میں نے کچھ پیسے نہیں ڈالا نا تو کچھ ہو نہ جائے۔ اس نے پیسے ڈالے بھی نہیں، لیکن احساس جو پیدا ہوا نا اس کے اندر، اس نے کیا کیا؟ ڈر آ گیا، اس لیے شرک کیا۔ تو گویا کہ اس میں اس بات کا ایک بندہ اعتراف کرتا ہے کہ نہ تو ہم کسی نبی کے سامنے سر ٹیکیں گے، نہ کسی ولی کے سامنے سر ٹیکیں گے، صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ گویا کہ مدد کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، اگر میں بولوں ابو یعقوب سے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہمیں پہنچا دیجیے، تو یہ مدد نہیں ہے؟ یہ مدد ہے نا، یہ مدد ہے، یہ جائز ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، جو مادھیم اور اسباب کاؤز کے تحت آنے والی چیز، تو اس میں مدد مانگنا جائز ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں، ہے نا، تو یہ اسباب کے تحت آنے والی مدد ہے جو جائز ہے۔ ہم اس مدد کی بات نہیں کرتے۔ کتنے جو شرک کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بھئی تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو علاج کرنے کے لیے، تم ٹیکسی میں بیٹھتے ہو اور وہ تم کو پہنچاتا ہے، تو یہاں بھی تو تم مدد مانگتے ہو۔ بھئی یہاں تو مدد مانگنا جائز ہی ہے، اس میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ اختلاف کس میں ہے؟ ما فوق الاسباب، جو اسباب سے اوپر ہو۔ یہ جو اصطلاح ہے
اصطلاح کو بھی یاد رکھنا چاہیے، شبداولی کو، تاکہ ہم اسی انداز میں سمجھ سکیں۔ جو چیز ما فوق الاسباب ہے، اسباب سے اوپر کی چیز ہے، اس میں مدد مانگنا جائز نہیں۔ جیسے مجھے شفا دے دیجئے، مجھے اولاد دے دیجئے، تو کیا کوئی شفا دے سکتا ہے؟ کیا کوئی اولاد دے سکتا ہے؟ نہیں، شفا دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفا مانگی گئی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگی گئی، تو کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا۔ تو ایاک نستعین میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے تعلق نہیں بنائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں ذرا غور کیجیے، شروعات کس چیز سے ہوئی؟ اللہ کی تعریف کیا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی غلام ہیں، تیرے ہی سامنے سر ٹیکتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تعریف کی، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں اور اس سے کچھ مانگنا ہو تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ پہلے اس کی تعریف کریں گے، آپ بہت ہی دیالو انسان ہیں، آپ کی شہرت ہے، آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر اپنی وفاداری کا اظہار کریں گے کہ آپ سے ہمارا خاص تعلق ہے، ہم آپ کو چاہنے والے ہیں، اپنی وفاداری کا اظہار کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے اپنی طلب رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہ انداز ہوتا ہے مانگنے کا کہ پہلے تعریف کریں، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کریں، اس کے بعد مانگیں۔ تو سورہ فاتحہ میں یہی طریقہ بتایا گیا ہے کہ پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کیا کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں طلب کرتے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اپنی وفاداری کا اظہار کیا، اس کے بعد اللہ سے سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں تب تو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں یہ سورہ پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم سیدھے راستے پر ہیں تو پھر سیدھے راستے کا سوال کیا معنی؟ تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہم اس سیدھے راستے پر جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سیدھے راستے پر جمائے رکھے۔ دوسرے نمبر پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس استقامت میں بڑھوتری ہو، اس سیدھے راستے پر اور زیادہ اضافہ ہوتا رہے، یا زندگی میں بہت سارے موڑ آتے ہیں جہاں پر استقامت اور سیدھے راستے پر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو زندگی کے ہر موڑ پر اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلاتے رہنا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس کے دائیں طرف بہت ساری لکیریں کھینچی اور بائیں طرف بھی بہت ساری لکیریں کھینچی۔ اس کے بعد کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور دائیں اور بائیں طرف جو لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پہ چلو، ادھر ادھر مت جاؤ کہ تم صحیح راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ تو سورہ فاتحہ میں اسی سیدھے راستے کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ ہدایت ہمیں کیسے ملتی ہے؟ یعنی اگر ہم کو ہدایت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے 4 چیزیں دھیان میں رکھیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہوگی، اور ہم سورہ فاتحہ میں یہی دعا کرتے ہیں۔
دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہے اور معنی کو سمجھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کتنا بھی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، اس کو ہدایت ملے گی۔ اور تیسرے نمبر پر سنت کی پیروی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو نمونہ بنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سنت جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس پہ سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر نیک صحبت اختیار کریں۔ ہدایت چاہتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اگر اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت سے دور بھی ہو جائیں گے کبھی کبھار، اسی لیے اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ 4 طریقہ اگر اختیار کرتے ہیں عجیب طریقے سے ہم کو ہدایت ملے گی۔ کیا؟ دعا، دوسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت، تیسرے نمبر پر سنت کی پیروی، چوتھے نمبر پر نیک لوگوں کی صحبت۔ ہدایت کے راستے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ یہ سوالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم سے یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہدایت کے راستے میں 3 اہم چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ سب سے پہلے اندھی تقلید، ماں باپ سے جو کچھ بھی سنا تھا اسی کو ہم کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی تابعداری کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ٹھیک ہے ماں باپ کی بات ماننا اچھی چیز ہے، لیکن اگر صحیح راستے پر ہوں تب کیا اس وقت بھی تم اپنے باپ دادا کی پیروی کرو گے جبکہ وہ عقل سے کام نہ لیتے رہے ہوں اور ہدایت پر نہ رہے ہوں؟ تو یاد رکھیں، ہدایت کے راستے میں سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ پروجوں کا طریقہ نہیں، پروجوں کا طریقہ نہیں دیکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات دیکھیں گے۔ ماں باپ غلط کرتے تھے، ماں باپ نے چوری کی تو کیا ہم بھی چوری کریں گے؟ ماں باپ شرابی تھے تو کیا ہم بھی شرابی بن جائیں گے اس لیے کہ ماں باپ کرتے تھے؟ ایسا نہیں۔ تو ویسے ہی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ سب سے پہلے بزرگوں کی اندھی تقلید ہے، اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے من کی چاہت پوری کرنا، من کی خواہش پوری کرنا۔ نہیں، ایک مسلمان من کا بندہ نہیں ہوتا ہے، رب کا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو طبیعت پر سخت گزرنے والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ من کی چاہت پوری کریں گے تو جہنم کا راستہ آسان ہوگا، رب کی چاہت پوری کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اور تیسری چیز جو ہے نا ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ گھمنڈ، تکبر۔ ابلیس کو اس چیز نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا، تکبر اور گھمنڈ نے۔ تو تکبر اور گھمنڈ نہیں آنا چاہیے۔ قارون کیوں زمین میں دھسایا گیا؟ اس لیے اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم، مجھے یہ جو مال ملا ہے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال سمیت، خزانے سمیت زمین میں اس کو دھسا دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ایسے لوگوں کے راستے پر مت چلا جو گمراہ ہو گئے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غصہ اترا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں۔ کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ یہ 4 لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کے طریقے پر چلنے کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے طریقے پر ہم کو چلا۔ اور کن کے راستے سے ہم بچنے کی دعا کرتے ہیں اللہ سے سورہ فاتحہ میں؟ جو گمراہ ہو گئے۔ گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ اور جن پر اللہ کا غضب ہوا یہ کون ہیں؟ یہود ہیں، یہ یہود ہیں۔ تو گویا کہ انعام پانے والے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اچھا، جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ کون ہیں؟ یہود ہیں۔ جو گمراہ ہو گئے وہ کون ہیں؟ نصارہ ہیں۔ اچھا، انعام پانے والے کیوں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے ایمان اور عمل دونوں کو جمع کیا۔ ذرا اہم نقطہ ہے جس کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اچھا، یہودیوں پر اللہ کا غصہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ ان کے پاس نالج تھا، ایکشن نہیں تھا۔ ہمیں نالج بھی رکھنا ہے، ایکشن بھی ہونا چاہیے، ایمان بھی ہو، عمل بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو۔
تو یہودیوں پر اللہ کا غصہ اس لیے اتنا کہ ان کے پاس نالج تھا، عمل نہیں تھا۔ اچھا، عیسائیوں پر اللہ کا غصہ اترا یا عیسائی گمراہ ہوئے اس لیے کہ نالج کے بغیر عمل کیا۔ سمجھ میں آیا؟ تو عیسائی نالج کے بغیر عمل کرتے ہیں، یہودی نالج رکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہمیں حکم ہے سورہ فاتحہ میں کہ نالج بھی رکھیں اور عمل بھی کریں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین۔ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تو قبول کر لے۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ سورہ فاتحہ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے سوال کرتے ہیں کس چیز کا؟ سیدھے راستے کا۔ اب ہم سورہ فاتحہ سے 10 اسباق، 10 ہدایتیں سیکھیں گے جو سورہ فاتحہ سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلا سبق، سب سے پہلی ہدایت دعا۔ اس میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اللہ سے نہ مانگیں نا تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ دنیا والوں سے اگر کچھ مانگے نا، بار بار مانگے تو ان کو غصہ آنے لگتا ہے، لیکن اللہ سے اگر بار بار نہیں مانگے نا اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اس لیے اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، اور رمضان مانگنے کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر آیات صیام کے ضمن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اور روزہ دار کی دعا فجر کے وقت سے افطار تک قبول ہوتی ہے، لہذا خوب روزہ دار کو مانگنا چاہیے۔ تو سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے ہم دعا مانگنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ جیسے ہم کسی انسان کے پاس جاتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد طلب رکھتے ہیں، تو خوش ہو جاتا ہے اور دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر ہم کسی کے پاس جائیں میری مدد کیجیے ذرا، اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو مانگنے کا یہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھایا ہے۔ اس سورہ میں رب کی پہچان بھی ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے رب العالمین، رب کون ہے؟ جو صرف مسلمانوں کا رب ہے؟ ہمارا رب پوری کائنات کا رب ہے، پورے گلیکسی کا رب ہے، انسانوں کا ہی نہیں بلکہ جانوروں کا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ہم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الرحمن، اللہ بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم، اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام سیکھتے ہیں مالک یوم الدین، یہ اس دنیا کا ہی مالک نہیں بلکہ کل قیامت کے دن کا بھی وہی مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو ہم سورہ فاتحہ میں سیکھتے ہیں، اور ان ناموں اور ان صفتوں کو سیکھنے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سورہ میں عبادت کے 3 پیلرز کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی عبادت جو ہم کرتے ہیں نا تو عبادت کے بھی پیلرز ہیں، جیسے اسلام کے پیلرز ہیں، ایمان کے پیلرز ہیں، جیسے وضو کے پیلرز ہیں، جیسے نماز کے پیلرز ہیں، ویسے ہی عبادت کے بھی پیلرز ہیں۔ کتنے پیلرز ہوتے ہیں؟ 3 پیلرز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر امید، اور اس میں ہم سیکھتے ہیں جیسے الرحمن الرحیم۔ الرحمن رحمت کی امید ہے تو اللہ سے امید بنتی ہے، اور اسی طریقے سے اس میں خوف بھی سیکھتے ہیں۔ تو عبادت کا جو دوسرا پیلر ہے وہ خوف ہے۔ خوف کہاں سے سیکھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو رحمت کا پہلو بھی ظاہر ہو رہا ہے اور ڈر کا پہلو بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر محبت کا پہلو بھی سیکھتے ہیں۔ رب العالمین، پالنے والا ہے پوری کائنات کا۔ ماں سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ ماں پالتی ہے، لیکن ماں سے بڑھ کر کون پالتا ہے؟ رب پالتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ جب ہم اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں تو اس میں 3 پیلرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کون کون سے پیلرز ہیں عبادت کے؟ یاد رکھیں، بھولنا نہیں چاہیے۔ محبت، امید اور ڈر۔ محبت، امید اور ڈر کے ساتھ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اسی لیے ایک پرندے کے پاس ایک سر ہوتا ہے اور 2 پنکھ ہوتے ہیں۔ اگر سر کاٹ دیں یا ان میں سے ایک پنکھ کو کاٹ دیں تو اڑنا مشکل ہوگا اس کے لیے،
مشکل ہو جائے گا۔ ویسے ہی عبادت میں یہ 3 پیلرز ہوں تبھی عبادت صحیح ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم عبادت کی قبولیت کی 2 شرطیں بھی سیکھتے ہیں۔ عبادت کی قبولیت کی 2 شرطیں بھی ہم سیکھتے ہیں۔ کیسے؟ اخلاص اور متابعت۔ اخلاص کہاں سیکھتے ہیں اور متابعت کہاں سیکھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہاں پر کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اور متابعت کہاں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ کون سا راستہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ۔ تو گویا کہ عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں سورہ فاتحہ میں بتائی گئی ہیں۔ ہم نے سیکھا کون کون سی شرطیں ہیں عبادت کی قبولیت کی؟ پہلے ہم نے کیا جانا؟ عبادت کے پیلرز 3 ہیں، اور عمل کی قبولیت یا عبادت کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ تو عمل کے 3 پیلرز بھی بیان کیے گئے ہیں، اور عبادت کی قبولیت کے جو شرائط ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ پہلے نمبر پر اخلاص اور دوسرے نمبر پر متابعت۔ اس سورہ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ کہاں سیکھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم بے نیاز نہیں ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم محتاج ہیں۔ مال ملا ہے، صلاحیت ملی ہے، دولت ملی ہے، خوبصورتی ملی ہے، اولاد ملی ہے، جو کچھ بھی دیا ہے اے اللہ تو نے دیا ہے، اب ہم تیرے بندے ہیں، تیری فرمانبرداری کریں گے۔ 6 نمبر پر زندگی میں 6 اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان 6 سوالات کا جواب یہ سورہ دیتی ہے۔ میں کون ہوں؟ مجھے کس نے بنایا؟ کہاں جانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا نہیں کرنا ہے؟ اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ 6 سوالات انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ان 6 سوالات کا جواب دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان جوابات کو ڈھونڈیں سورہ فاتحہ میں۔ میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ نے وحی کی ضرورت کا بھی احساس دلایا ہے۔ ایک ہوتی ہے فطرت، بچہ پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جانور کا بچہ بھی، اور ماں کے پستان میں منہ ڈال کر کے دودھ پینے لگتا ہے۔ کس نے بتایا اس چھوٹے بچے کو؟ یہاں تک کہ جانور کا بچہ ہے، یہ فطرت ہے۔ اس کے بعد انسان کے 5 سینسز ہیں جو انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ زبان سے انسان چکھتا ہے، آنکھ سے ایک انسان دیکھتا ہے، کان سے ایک انسان سنتا ہے، اور ناک سے ایک انسان سونگھتا ہے، اور ہاتھ سے ایک انسان ٹچ کرتا ہے۔ یہ 5 سینسز ہیں جو انسان کی مدد کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر انسان کو عقل دی ہے۔ اس عقل سے بھی صحیح اور غلط کی تمیز کرتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے میرے پاس۔ ایک انسان بھٹکتے بھٹکتے کسی جنگل میں چلا گیا، آگے دیکھ رہا ہے کوئی راستہ نہیں، پیچھے دیکھ رہا ہے کوئی راستہ نہیں، دائیں دیکھ رہا ہے بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی راستہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب اس جنگل سے نکلنے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ عقل ساتھ دے گی، اس کی 5 سینسز ساتھ دیں گے، فطرت ساتھ دے گی، اس کو اب ایک میپ کی ضرورت ہے۔ اس کو ایک میپ کی ضرورت ہے، ایک لوکیشن کی ضرورت ہے۔ یہ لوکیشن اگر ہو تو آسانی سے اس جنگل سے نکل جائے گا، ورنہ شیر اور چیتے کا لقمہ بن جائے گا۔ یہی لوکیشن دراصل وہی ہے۔ تو عقل بھی ہو، حواس بھی ہوں، فطرت بھی ہو، لیکن پھر بھی وحی کی ضرورت ہے۔ وحی کو نظر انداز کر کے ایک انسان پاگل انسان ہوگا جو اس دنیا میں جی رہا ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر سیدھے راستے کا بھی اس میں ہم سوال کرتے ہیں، جس تفصیل ہم جان چکے ہیں۔ آگے ہم 8ویں نمبر پر دیکھتے ہیں کہ اس میں فیصلے کے دن کا بھی بیان ہے کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ گویا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مدد ہوگی تو ہم نجات پائیں گے۔ کل قیامت کے دن کوئی ہمارے کام
نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ میری بیٹی تم کو دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، کل قیامت کے دن ہم تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اور اس میں تقدیر پر بھروسہ کی بات بھی ہے کہ اگر پریشانی آتی ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور سوال کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا؟ سیدھے راستے کا۔ اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راستے پر ہم کو گامزن کرتا ہے۔ اور اس میں علم پر عمل کرنے کی بھی بات کی گئی ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔